بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 109۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، جہد ایمانہم یعنی بڑی مضبوط قسمیں، یعنی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کی یہ بات تو سورۃ الانعام کے آغاز سے ہی سامنے چلی آ رہی ہے کہ وہ مختلف نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہاں پر اس کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کڑی قسمیں کھا کر، جہد ایمانہم بڑی کڑی قسمیں کھا کر یہ بات کہتے تھے، یقین دلانے کی بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسی نشانی آ جائے تو پھر ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ بات ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہیں پہلی بات تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے، اور دوسری بات جو ہے اسی آیت کے اندر اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو انہیں جواب دیا گیا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ آیات جو ہیں، نشانیاں جو ہیں، یہ تو اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اپنی اس کی منشا، مشیت، حکمت ہے کہ جب وہ چاہے گا اور جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ تمہارے کہنے سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا، تمہارے مطالبے پر کوئی چیز تمہیں اس طرح سے نہیں دی جائے گی۔ جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ ضرورت پوری کر دی گئی ہے، مختلف حوالوں سے مختلف نشانیاں تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں، بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن یہ تمہارے مطالبے اس لائق نہیں ہے کہ انہیں پورا کیا جائے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، یعنی رسول سے اس کا مطالبہ کرنا بیکار ہے۔ تو پہلی بات تو انہیں ہی بتا دی گئی، یہی بات پیچھے سے کئی مرتبہ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے، یعنی یہ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے، مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب وہ اس طرح سے زور دیتے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو بعض اوقات اہل ایمان کو اس بات کا خیال ہوتا، اور ظاہر خیال اس بنیاد پر بھی ہوتا کہ بھائی بندی تھے، یعنی سامنے جو لوگ مشرکین مکہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ان کے یعنی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں چاہتے تھے کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ خیال تھا کہ اگر کوئی اللہ ایسی نشانی نازل کر ہی دے کہ جیسا ان کا مطالبہ ہے تو شاید یہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور تاریخ بھی ساری سامنے رکھی، بتایا ہے کہ ہم جو نشانیاں نازل نہیں کرتے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جب نشانیاں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے اگر نہ مانا جائے اسے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ پہلے لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ لوگ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یعنی یہ جو کچھ نشانیاں ان کے سامنے قرآن کی صورت میں یہ ساری باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے بھی ان نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرتی ہیں، اور یا ان دلائل پر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا تھا تو وہی ذہنیت اب بھی ان کی موجود ہے، یعنی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
کسی بات کو سن کر انکار کر دینا اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یا اس کے بارے میں پہلے سے یہ طے کر لینا کہ یہ بات مان کے نہیں دینی ہے، تو اس اعتبار سے جو صورتحال ہے تو فرمایا کہ ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا ہے، ان کا ذہنی سانچہ وہی ہے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا تو جس طرح سوچ سمجھ کے کیا تھا، اب بھی یہ اسی مقام پر ہے، تو یہ تو صرف باتیں بنا رہے ہیں اور اپنے اوپر سے بات کو ٹال رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اسی کو بنیاد بنا لیا جائے اور اسی کو کہا جائے کہ ہاں اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہیں ایمان کی طرف متوجہ کرنے والی ہے، اس کی حقیقت ان کے سامنے رکھنے والی ہے، اور دوسرے لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح یعنی وہی اللہ کا قانون اب بھی ان کے لیے کام کر رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں، یعنی جب یہ نہیں چاہتے تو زبردستی انہیں ایمان کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یعنی اللہ کے لیے یہ بات ناممکن نہیں ہے، اگر ہم ولو اننا اگر ہم جو ہے فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر لوگ نادان ہیں یا نادانی کی باتیں کرتے ہیں، جہالت کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کی مطلوبہ نشانیاں یا ان کا جو کچھ مطالبہ کرتے ہیں وہی کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو نام لے لے کے بتا دیا کہ ہم فرشتے نازل کر دیں ان کے اوپر، جیسے کہتے تھے فرشتہ آئے سامنے، تو یہ بات بتا دی کہ فرشتہ آئے گا تو کیا ہوگا، سورۃ الانعام کے آغاز میں ہی کہا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بھی کر دیتے اور مردے بھی ان سے اٹھ کر جو ہے باتیں کرنے لگتے اور دنیا جہان کی چیزیں ان کے سامنے جمع کر دی جاتی، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، اور یہ تو یہ ہیں اللہ تو ان سے پچھلے سارے سب کو ہی جانتا ہے، سب کے معاملات اس کے سامنے، کیا انسان سب اللہ نے بنائے، ان کی سرشت اس نے بنائی ہے، ان کی فطرت اس نے بنائی ہے، لہٰذا وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا۔ سورہ ملک میں اللہ نے یہی بات کہی ہے، اللہ یعلم من خلق، یعنی جس نے پیدا کیا کہ وہی نہیں جانے گا، تو جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے بنایا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ جب کس راستے پر چل کر کون آدمی جو ہے وہ ہدایت پاتا ہے، کون سے راستے پر چل کر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، تو ان کے سامنے کوئی نشانی بھی آ جائے یہ مان کر نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ بات بتائی الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائے۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم نے ایک جملہ اس میں لفظ امام مشیت کا بنا دیا گیا ہے، یعنی مشیت الہی ہو، مشیت بھی چاہنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس اعتبار سے الا ان یشاء اللہ کہ اگر اللہ ہی چاہے، یعنی اللہ ہی طرف سے یہ بات ہو جائے، اللہ ہی کا فیصلہ ہو کہ ایمان لائیں، تو پھر تو ایمان لے ہی آئیں گے، ورنہ اپنی مرضی سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو مشیت کا معاملہ یہ جو اس میں ہمارے یہ جو بات اس سامنے آ رہی ہے کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ کی مشیت یہ ہو، تو یہاں پر اس بات کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ہی چاہے تو ایمان لائیں گے، اللہ نہیں چاہتا ہے، تو اللہ کے نہ چاہنے اور چاہنے کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو چاہنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں یہ جو اس طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے یا اور اس طرح سے اس کو دو الگ اس میں شمار کر سکتے ہیں، اس ایک کو کہتے ہیں مشیت الہی اور ایک کو کہتے ہیں رضا الہی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مشیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کی جب تک یعنی اجازت نہ ہو، یعنی اب اسے کہیں گے تک اللہ نہ چاہے یہ کام نہیں ہوگا، تو چاہنے سے ہماری مراد عام طور پر چاہے جانا یعنی پسند کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن چاہنے کا مطلب جو ہے اجازت بھی ہوتا ہے کہ یہ چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یعنی اگر یہ پسند کریں، یہ چاہیں گے ان کی اجازت ہوگی، تو پسند کرنے کا معاملہ الگ رکھا ہے اس میں، اور چاہنے یعنی اجازت کا معاملہ الگ رکھا ہے۔ تو مشیت جو ہے وہ صرف کسی چیز کا نام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت اس اعتبار سے شامل ہو کہ اللہ نے وہ کام کرنے یا یعنی اس کے کرنے کے لیے اجازت دے رکھی، یعنی اس کے لیے اللہ نے گنجائش چھوڑ دی ہو، یعنی وہ کام کرنے دیا جائے، اس کام کو روکا نہ جائے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں
متعدد مقامات پر کہ اللہ ہی نے نہ چاہا یا اللہ چاہے تو ایسا ہوگا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بات ہی بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کن کاموں کے اندر ہے، یعنی رضا کا معاملہ الگ سے آتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جسے بنیادی طور پر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے اور اللہ کی مشیت اور ہے۔ یعنی مشیت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، کوئی کام یعنی کوئی چور چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی قاتل قتل کرتا ہے، ایسی کوئی بھی فسادی فساد برپا کرتا ہے، تو یہ سارے کام انجام نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کے اندر، اپنے اس نظام کے اندر انہیں ایسا کرنے نہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کرنے دے گا تو کر سکتے، اگر اللہ نہ کرنے دے تو مجال ہے کسی کی کہ کوئی کام کر جائے، یعنی مجال تو نہیں کسی کی۔ اسی لیے ہمارے سامنے یہ باتیں بھی آتی ہیں، کبھی چور چوری کرتا ہے کر پاتا ہے، کبھی نہیں کر پاتا ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی نہیں کر پاتا، کبھی پکڑا بھی جاتا ہے۔ ایسی تمام معاملات کے اعتبار سے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر اللہ ہونے دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اور جس مقصد کے لیے بنائی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تمام کام اللہ کی مشیت یعنی اس کی مرضی کے بغیر بہرحال نہیں ہوتے، لیکن اس میں رضا کا ہونا اور رضا کا نہ ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ کام بھی جیسے کسی کا ایمان لانا یا کسی کا کفر کرنا، دونوں ہی اللہ کی مشیت ہے موجود اس کے اندر، لیکن اللہ کی رضا کیا ہے کہ ایمان لایا جائے، اور اللہ کی ناراضگی اس میں کہ آدمی کفر کرے، مگر اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام ہونے دیتا ہے، یہ دونوں کام جو ہے ہونے دیتا ہے۔ اب یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نظام اس نے بنا رکھا ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو اللہ کا منصوبہ ہے بڑا عظیم منصوبہ ہے، بالآخر اس کے اندر خیر کا معاملہ ہی سامنے آئے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو اللہ نے رکھی ہے کہ اس میں اس نے حق اور باطل دونوں کو کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے دونوں کے لیے گنجائش رکھی ہے، اور نیکی اور بھلائی کے معاملے میں یعنی اطاعت اور معصیت کوئی اختیار کرنا چاہے، اسی طرح ابراہیمیت اور نمرودیت کا معاملہ ہے، موسویت اور فرعونیت یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون اور دونوں آمنے سامنے، ہر ایک کو اللہ نے کام کرنے کی آزادی دی، یعنی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اسی میں ان کی آزمائش ہے، اسی میں ان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، اب انسان کی آزمائش ہے جو راستہ اختیار کرے۔ اگر کسی کو شر کے راستے پر چلنے نہ دیا جائے تو ظاہر آزمائش ختم ہو جائے گی۔ آزمائش اگر زبردستی لوگوں خیر کے راستے پہ موڑ دیا جائے، راستہ ہی ایک ہی ہے، تو آزمائش نہیں ہے۔ تو آزمائش کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ کی رضا اور پسندیدگی یہ بتا دیا اللہ نے کہ صرف خیر کے کاموں کے اندر ہے، اور جو شر کے کام ہیں ان کے اندر اللہ کی رضا اور پسندیدگی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے گا تو کرنے دیا جائے گا، کرنا چاہے گا تو کرنے دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ بھائی اس بات کو آپ سمجھ لیں، یعنی یہ سارا معاملہ یہ تک خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ چاہتا بے شک یہ سب کام ہو سکتا ہے، سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس معاملے میں اللہ نے چونکہ یہ آزمائش کی دنیا بنائی ہے تو اس کے اندر لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ آپ کے سامنے آ چکا ہے تو آپ اس پر چلیں گے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے دین کو قبول کریں اور دلائل سے بات کو سمجھیں اور حقیقت سے آنکھیں بند نہ کریں، نہ چرائیں، تو پھر یہ راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ بات بتائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات اس کے اندر یہ بات بھی اللہ نے رکھ دی ہے کہ دنیا کے اندر جو نظام بنایا ہے، یعنی تو مشیت کی بات ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ مشیت کیا ہے، مشیت کا ایک اور بات مزید سامنے آتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام یہ بنایا کہ حق اور باطل کی کشمکش جو ہے وہ اس کے اندر جاری رہے گی، اور حق کے علمبرداروں کو اپنا حق کے پر جو ہے ثابت قدمی دکھانی پڑے گی، اور باطل کا خلاف کرنے کے لیے انہیں خود جو ہے اس راستے میں کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی اس معاملے میں یہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر یہ کام انہیں کرنا پڑے گا، یعنی کافروں کو بھی موقع ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی تلواریں جو ہیں وہ کند ہو کر رہ جائیں، ان کے ہتھیار جو وہ کام کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ہتھیار بھی کام کریں گے، اہل ایمان کے ہتھیار بھی کام کریں گے۔ یہ الگ بات کہ اللہ کی تائید و نصرت جو ہے وہ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی رضا کے راستے پر کام کرتے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تائید و نصرت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری طاقت سے کام لے کر مداخلت سے لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ ایمان لے کر آئے یا وہ ناکام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ یہ جو لوگ نیکی اور حق اور صداقت کا راستہ اختیار کریں گے تو انہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا۔ یعنی جب لوگ بات مان کر نہ دے رہے ہوں، جب دنیا کسی اور راستے پہ چلی جا رہی ہو، تب بھی انہیں اپنے حق کے راستے پر چل کر یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ ہاں وہ حق کے پرستار ہیں، چاہے ساری دنیا کہیں اور جا رہی ہو اور یہ اکیلے کہیں اور جا رہے ہو۔ یہ مضمون بھی آگے آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس اعتبار سے یہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ اللہ کی مشیت اگر زبردستی کی ہوتی تو خود بخود کر دیتے۔ اللہ کا نظام ہی یہی ہے کہ بات کو سمجھایا جائے، پہنچایا جائے، کام کر کے دکھایا جائے، پھر اللہ جیسا چاہیں گے ویسا فیصلہ لوگوں کے حق میں فرمائیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے اہل ایمان کو اللہ نے یہاں پر تسلی دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ فرمایا اللہ نے کہ یعنی پہلے جو بات تھی کہ یہ مشیت الہی ہے، کوئی ایمان لائے، مگر اکثر لوگ نادانی میں کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح تو یعنی ابھی سائد نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ہم نے کیا ہے لِكُلِّ نبی، لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے لیے۔ یہ بات بھی بار بار بیان کی ہے، کوئی نرالا کام آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، کوئی نیا کام آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آیا ہے، حق اور باطل کشمکش جاری ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں، یعنی کون؟ شیاطین انس اور شیاطین جن، یہ ایک دوسرے پر خوشائند باتیں اور دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ مدد کرتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، یعنی اللہ نے کرنے کے لیے چھوڑ دیا، انہیں آزادی دے دی ہے۔ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں، اپنے جھوٹ کے اندر لگے رہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اب دیکھیں شیطان انسان اور شیطان جن کی بات ہے، جن تو ہے شیطان، تو اس معاملے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتاتے ہیں کہ اس اعتبار سے گویا کہ یہ کہ شیطان انسان جو ہے، یعنی پہلے تو شیطان جنوں کی بنیاد پر شیطان انسان جو شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان انسان ویسے تو نہیں ہے، اللہ نے انسان کو جو اس طرح بنایا نہیں ہے، لیکن جب وہ شیطان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتا، جب وہ شیطان کے راستے پر چلنے لگتا، جب وہ شیطان کی اطاعت قبول کر لیتا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو شیطان کے اندر سکے زمرے میں شامل کر لیا، اس کا ساتھی بن گیا۔ اب یہ اس اعتبار سے حق کا اور نبی کے کام کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ شیطان کا ہی کام کر رہا ہے، یار اب شیطان اس کے ساتھ میں رابطہ تعلق اس معاملے میں اس اعتبار سے اب ایسا نہیں کہ شیطان اس سے ملتا ہے اور یہ سب جو لوگ مل ملا کر مشورے کر کے سب کام کرتے، نہیں، بلکہ جس طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جیسے کہا نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جو وسوسے ڈالنا جو ہے، اب یہ وسوسے ڈالنے میں کہا کہ چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہاں بھی یہ بات واضح کی ہے۔ تو یہ اب ایسی باتیں القاء کرتے ہیں، ایسی باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں یا ایسے اس طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو گمراہی کے راستے، تو یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے راستے آگے بناتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس طرف جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر جانے دیتا ہے، اور جب وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو یہی بات ہے اس یہاں پر اس مقام پر اس اعتبار سے بتائی گئی ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں، کہ یہ جو دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں، یعنی آج یہ سارے شیاطین جنینس متفق ہو کر اس کام کے مقابلے میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چالیں تدبیریں سب بیکار ہو جائیں، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا۔ لہٰذا آپ ان کو ان کے کام پر لگا رہنے دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ساری دنیا ہی مخالف ہوئی ہوئی ہے، سارے لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، کیسے کام بنے گا، کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، آپ تسلی رکھیے، آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ تو ہوتا چلا آیا ہے اور بالآخر یہی ناکام ہونے والے ہیں، اور وہی ناکام ہوئے بھی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پھر فرماتے ہیں
کہ یہ جو کچھ ہم سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب بھی کریں جن کا اکتساب یعنی جن کو برائیوں کو کمانا وہ چاہتے ہیں، جو برائیاں کرنا چاہتے ہیں وہ برائیاں وہ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ برائیوں کی طرف جانے والوں کے لیے برا راستہ کھول دیتا ہے کہ جس راستے پر وہ جانا چاہتے ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے جس میں کہا تھا کہ بابل کے اندر جو ہے وہ ہاروت و ماروت فرشتے اللہ نے بھیج دیے تھے، یعنی آزمائش کا معاملہ تھا وہ بھی اسی اعتبار سے کہ وہ جادو کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی جادو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی بتاتے جاتے ہیں کہ ہم آزمائش ہیں. اب یہاں کیا ہے، اس آزمائش کے لیے اللہ نے ان فرشتوں سے کام لے لیا کہ آزمائش کا راستہ رکھ دیا، کھل دیا ان کے سامنے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ان کی مرضی ہے، بتا دیا، پہلے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کفر ہے، یہ وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کفر ہے، یہ تم ادھر اس میں مبتلا نہ ہو. مگر اس کے باوجود خواہش نفس کے ہاتھوں اور اپنی جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس کے تمنا اور اپنی جو کچھ اس کی ان کی گویا کہیے کہ نفس کی تحریک اس پر وہ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں تو اللہ جانے کے لیے آزاد چھوڑتا ہے. وہ راستے بنا دیتا ہے کہ جس پر لوگ آگے بڑھنا چاہیں، جتنا بڑھنا چاہیں بڑھتے چلے جائیں. نیکی کے لیے بھی راستے بناتا ہے اور بدی کے لیے بھی راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے. جس طرح سبت والوں کے لیے مچھلیاں اسی دن ابھر کر سامنے آتی ہیں جو ہفتے کا دن ہے، جس دن کام کرنا منع ہے. آزمائش سخت ہو رہی ہے تو یہ صورتحال ہے. تو کہا کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر ڈالیں. فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین فلا تکونن من الممترین. اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ جو جملہ ہے، یہ جو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اب یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ بات جو ہے اہل ایمان کے سامنے. تو کہا کہ پھر جب یہ حال ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی نشانی نہیں لائی جائے گی کہ جس کا مطالبہ یہ کرتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بھی کہا جا رہا ہے کہ جب حال یہ ہے اور یہ ساری باتیں بتا بھی دی گئی ہیں، ساری نشانیاں کھول بھی دی گئی ہیں، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی کوئی اور آئے جو کہ تمہارا مطلوبہ کام کر کے دکھا دے. یہ تو کام اللہ نے جب طے کر دیا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے یہی راستہ بنایا ہے، اسی پہ چل کر کام کرنا ہے، اسی پہ چل کر جو ہے آدمی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. تو اہل ایمان کے لیے بھی اللہ نے راستہ تجویز کر دیا، بنا دیا، بتا دیا کہ آپ کا کام چلتے چلے جانا، اس راستے پر اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، چاہے دنیا کوئی بھی تقاضا کر رہی ہو. دنیا یہ کہے کہ صاحب آج کے تقاضے یہ ہیں، حالات یہ ہیں، آج معاملات یہ، تو جو راستہ اللہ نے تجویز کر دیا اسی راستے پر اہل ایمان چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. تو کہا کہ جب اللہ نے طے کر دیا ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں کہ جو کہ کوئی اور راستہ بتائے آپ کے لیے؟ اچھا بھائی چلو ایسا نہیں، ہم کر دیتے ہیں آپ کے لیے ایسا. تو راستہ بھی ایک ہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے کامیابی کا، اور وہی بتانے والا اکیلا ہے. اور پھر کہا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، یعنی اس نے پھر کیا کام کیا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اب یہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کے اندر بڑی دو باتیں ہمارے سامنے قرآن کے حوالے سے بیان ہو رہی ہیں. یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ اب یہ اس کو بطور معجزہ کے پیش بھی کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو پہلی بات کیا کہی اس میں؟ کیا کہا؟ نازل کرنے والا کون ہے اس کتاب کا؟ اللہ. انزل الیکم الکتاب، اس نے یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے منزل من اللہ ہے. تو اس کی جو حیثیت ہے، جو کیفیت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو یہ کیا چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑا کوئی معجزہ، اس سے بڑی کوئی نشانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حالانکہ اس نشانی کو اس اعتبار سے بھی ان کے سامنے رکھا گیا، اچھا تم بنا کے لے آؤ، ایسی تم بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ. یعنی اس کا یہ بھی مطالعہ پورا نہ کر سکے. پھر اس کے بعد اس کے مضمون کی طرف آ جاؤ. اب اس کے اندر جو باتیں اس کی طرف آ جاؤ. یہ جو کام تمہارے سامنے رکھتے ہوئے کیا کہا؟ الیکم الکتاب مفصلا، یعنی تفصیل کے ساتھ پوری مفصل. مفصل کس معنوں میں، کن حوالوں سے ہے؟ یعنی جو کچھ بھی انسان کی ضرورت ہے، جو معاملات و مسائل ہیں، ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بات کرتی ہے، ہر ایک کے بارے میں جو ہے ہدایات دیتی ہے. یعنی اس کتاب کے اندر یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھیج دی، کہ انسانوں کے لیے بھیج دی ہے. تو یہ انسانوں کے لیے گویا کہیے کہ نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ جس سے وہ اس کتاب کو کی روشنی میں حقیقت کو یعنی حق کے راستے کو پہچان سکتے ہیں. پھر فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. اب یہ بات جو اس کے اندر کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی جو پہلے جن کے پاس کتاب آ چکی ہے، یعنی پہلے کتاب بنی اسرائیل کے پاس تھی جو یہود و نصارہ کے طور پر سامنے تھے، اب یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانتے ہیں یہ کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. اب یہ بات اس کا اقرار تو سارے لوگ نہیں کر رہے تھے، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں بتا چکے ہیں، کئی مقامات پر یہ بات آتی ہے کہ وہ آپ کو یعنی اور آپ کے حیثیت نبی کے اور اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان کر چکے ہیں. تو یہ بات کہ پہچانا ہے تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور اس کا اظہار اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ان کے اندر سے نکل کر آئے کہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی ایسے لوگ نکل کے آئے ان کے اندر سے. ایسا نہیں کہ انہوں نے من حیث القوم سب نے انکار کر دیا. یہودیوں میں سے کئی لوگ ایسے ہوئے جو مسلمان ہو گئے، یہودیوں میں سے کم ہوئے، عیسائیوں میں سے زیادہ ہو گئے. یعنی عیسائیوں میں جب آپ دیکھیں سورہ مریم میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہ بات آئے گی کہ جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی گئی تو نجاشی نے کیا کہا، یہ ایک ہی شمادان سے نکلے، یعنی ایک ہی اس سے جو نکلے نور کے یہ دو الگ الگ جو ہمارے سامنے ہے یہ پرتوں ہیں اسی کا یہ ہے، یعنی ایک ہی ان کا ماخذ ہے. تو اس نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے نا، ابھی تو اس کے ساتھ بات آئی ہے، یعنی اس اعتبار سے ابھی تو ظاہر سی بات ہے عیسائی ہے وہ، لیکن اس نے یہ بات سن کر فوراً کیا کہا، یہ تو وہی ہے، یعنی اسی کا تسلیم کیا اس نے اسے، اور اسی کے بعد اس کے اسلام لانے کی مسلمان ہونے کی بات بھی سامنے آتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اس کو سنا اور سننے کے بعد اس کی تصدیق کی. ساتویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یعنی یہ بات آئی تھی نا وہاں پر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کس بنیاد پر، کہ حق کو پہچاننے کی بنیاد پر. قرآن پڑھا گیا ان کے سامنے، اس کو پہچانا انہوں نے، اور حق کو پہچاننے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ کیفیت ان کی بنی. تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس یہ بات کہہ دی ہے اللہ نے تو کہ یہ مانتے ہیں، لیکن اس کے مظاہر بھی اس موقع پر بھی سامنے آئے اور اب بھی آتے ہیں. اب بھی آج مسلمانوں کی کوششوں سے کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب سے ہدایت پا کر زیادہ لوگ نو مسلم جو ہیں وہ زیادہ تر اس کی طرف اس سے راغب ہو کر مسلمان ہوتے ہیں آج کے دور میں، اس لیے کہ مسلمان اپنے علم و عمل کے اعتبار سے اس طور پر یہ چیزیں پیش نہیں کر رہے، وہ شہادت حق کا وہ منظر سامنے نہیں آ رہا ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ آپ جو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، شک میں نہ پڑیں. تو اس میں یہ بات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ کوئی شک کی بات پیدا ہو رہی تھی، بلکہ یہ بات بتا دی گئی کہ جس طرح سے طوفان انہوں نے برپا کر رکھا ہے تو یہ کوئی ابہام پیدا نہ کرنے پائے. اور اس کے بعد جو بات کہی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب اس کتاب کے اندر کے بارے میں اللہ نے مزید یہ بات بتائی ہے کہ اب اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. یعنی اس پر ہی غور کریں تو بہت سی چیزیں آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو اللہ نے کہا تمت. تمت کیا ہوتا ہے؟ مکمل، تمام. تمت یعنی مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا. تو یہ مکمل ہے یعنی یہ تمام ہے. جیسے اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کوئی کمی نہیں ہے کہ اب اس کے اندر کوئی کمی ہے تو پورا کیا جائے. تمت مکمل ہے، تکمیل ہو گئی ہے. وتمت یعنی یہ مکمل ہے. کیا مکمل ہے؟ کلمات. کلمات سے تمہارے رب کی بات تو کیا ہے کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو اب یہاں جو یہ بات جسے کہا جا رہا ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ کی باتیں تو یہی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو باتیں اس میں بیان کی ہیں اس نے. تو مکمل بات تو یہ پورے قرآن کی بات اسی اعتبار سے ہے. تو یہ بات پہلی بات تو یہ بات بتا دی اللہ نے کہ یہ سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، صدق اور عدل کے اعتبار سے یہ کامل ہے تمہارے رب کی بات ہے. قرآن مجید یہ ہے. اب اس صدق اور عدل کی بات کیا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کے مضامین بیان ہوئے. ایک تو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس میں اللہ نے پرانی تاریخ بیان کی ہے، پچھلے انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے. یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا. مختلف قصے سارے
تو یہ اپنی سچائی کے اعتبار سے مکمل ہے. جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں, گنجائش کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی غلطی کا معاملہ نہیں ہے. یہ صدق سچائی کے اعتبار سے بات ہوئی ہے. اچھا ایک پہلو تو اس کا یہ ہو گیا, سچائی کی بات یہ اس میں بیان کی جا رہی ہے. پھر سچائی کے اعتبار سے سچ کا معاملہ تو جسے کہتے ہیں نا سچ اور حق ایک ہی بات ہے یہ, یعنی جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے وہ ہر اعتبار سے سچائی کی حامل ہے, سچ ہے وہ, یعنی اس اعتبار سے. تو ایک تو یہی بات کہ تاریخ کے بارے میں, دنیا میں جو تاریخ موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ اس میں لکھا سب ٹھیک ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہے, اس لیے کہ عام طور پر جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں وہ کب لکھی جاتی ہیں جب وقت گزر جاتا ہے, عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے زمانے میں بھی تاریخ لکھوائی ہو, یعنی اپنے زمانے کی تاریخ تو پیچھے سے شروع کرتے ہیں, تو پھر بھی تو جب وہ لکھی جاتی ہے تو کسی کے زیر اثر لکھی جاتی ہے, یعنی یا تو کوئی لکھوانے والا ہوتا ہے, جیسے بادشاہوں نے کام کرائے کہ انہوں نے جو ہے تاریخیں مرتب کروائیں تو اس میں ان کے زیر اثر ہوئی. اور دوسری بات کیا, کرنے والا یعنی جو کوئی بھی نہ ہو خود کرنے والا ہے تو اس کا اپنا ذہن ہے, اس کا اپنا مزاج ہے, اس کی اپنی سوچ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج جو تاریخیں موجود ہیں ان تاریخوں کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. یعنی بڑی ایسی تاریخیں جو ہمارے سامنے تبری کی تاریخ ہے آپ دیکھتے ہیں, لیکن کیا بات ہوتی ہے سامنے, کیا بات آتی ہے اس پر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں, سب ان کا ذہن, ان کا مسلک, ان کا مزاج, ان کی یہ چیز, لہٰذا اس کی چھاپ ہے اس کے اوپر, اس معاملے میں اس کے اوپر جو ہے اس طرح بعض لوگ وہ اتباع اس درجے کا نہیں کرتے ہیں اور اس کی گنجائش باقی رہتی ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اس بنیاد پر کہ ہاں انسان ہونے کے ناطے سے سب چیزیں ممکن ہیں, لیکن جو اللہ رب العالمین کی بات ہے اس پر کوئی چھاپ نہیں ہے اس کا. اور وہ نہ کہیں ایسا ہے کہ اس وقت بات کر رہا ہے جب وہ موجود نہیں تھا, یعنی سارا علم کی بنیاد پر. ایک تو سچائی کی بات یہ ہے, باقی جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب بھی سچ ہیں, لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا آپ وہ صدق کے ساتھ اللہ نے عدل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. تو عدل کا مطلب کیا ہے, یعنی بالکل حق کے مطابق, یعنی اس کے جس کے اندر جو ہے ہر بات, اس کے بھی دو پہلو اگر کر لیے جائیں, دو حصے کر لیے جائیں, تو اگر ایک تو بات ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ انصاف کی بات کہتے ہیں, لفظ انصاف بھی ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی جس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی. یعنی ویسے تو عدلی کا مفہوم ہے وہ, لیکن عدل کے مفہوم کو کھولنے کے لیے دو حصے کر دیتے ہیں اس کو اس اعتبار سے. تو اس میں جو ہے یہ انصاف کی بات اگر اس طرح کہیں تو کیا کہیں گے کہ جس میں کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہے, ہر بات جو ہے بالکل مناسب ہے اور عدل کے مطابق ہے, جیسا کہ ہونا چاہیے, جیسا کہ ہونا چاہیے. عدل کیا ہے, جس کا جو حق ہے اسے ملے, جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے, اس کا جو مقام ہے اس کا جو حق ہے وہ یہ چیزیں اس کے مطابق ہو. تو کوئی بات ایسی قرآن مجید کی سامنے نہیں ہے, لائی جا سکتی, نہ اس کے اندر موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ عدل کے خلاف ہے, یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, صحیح بات ایسے بنتی ہے. یعنی اس اعتبار سے کوئی اس بات کو اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتا کہ اس کے تمام قوانین, یعنی تمام قوانین جو ہیں وہ اس کے مطابق ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو بات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے, بڑی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ بات اب جو ہے یعنی گویا کہیے کہ پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے. اگلے حصے کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے. تو بہرحال پہلی بات کیا ہو گئی ہے, انصاف, اس میں کوئی بات خلاف عدل نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر چیلنج نہیں کر سکتا. اور عدل کے حوالے دوسرے پہلو کیا بات تھی, معتدل جیسے ہم کہتے ہیں, لفظ ایک معتدل استعمال کرتے ہیں نا, معتدل کیا کہتے ہیں, یعنی اس کے اندر نہ تو افراد ہے نہ تفرید ہے, یعنی موسم کیسا ہے, معتدل ہے, نہ سردی ہے نہ گرمی, اچھا خوشگوار ہے. یعنی انسان کے لیے جو قوانین اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ تو وہ اس طرح ہے کہ انسان کی قوت برداشت سے باہر چلے جائیں, اور نہ ہی یہ ہے کہ اس کی خواہشات کے پیچھے چلے جائیں. یعنی نہ تو افراد نہ تفرید, ہر اعتبار سے کیا چیز ہے, بالکل بالکل اس اعتبار جیسا کہ ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات جو ہیں کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے, جو زندگی کا نظام دیا, اتنا مشکل کر دیا. یعنی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل ہے, یہ تو مشکل نہیں کیا اللہ نے, آسان, انسان کی فطرت کے عین مطابق کہ اگر انسان واقعتاً اسلام کے راستے پہ چلے گا تو آسانی کے ساتھ چلے گا, سہولت کے ساتھ چلے گا, اس کے اندر اس کی مزاج کا بھی ہم آہنگی ہوگی, فطرت, سب چیزیں اس کے مطابق, اس کی صلاحیتیں سب اس سے ہم آہنگ ہوں گی. تو یہ بات بھی اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو تمام قوانین اسی کی تعریف میں آئیں گے, تمام اصول, ضابطے, قاعدے. اصل بات واقفیت کی اور اعتماد کی ہے. اور اس کے بعد پھر اسی چیز کو مزید کیا کہا, لا مبدل لکلماتہ, اس کی بات انصاف کے بعد کام ہے, کوئی اس کے فرامین کو لا مبدلہ, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, لکلماتہ, اس کے
بات کو اس کے فراہمی میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ تبدیل کرنے کی بھی دو معاملات ہیں سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے، بھائی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے لہٰذا اب تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ معاملات تو ہمارے سامنے ہیں، یعنی اتنا یعنی کوئی پایہ ثبوت کو پہنچنے کی جو بات ہو رہی تھی کہ آج اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اس کے اندر اب اس تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا، دلیل کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے تو جس کا جو دل چاہے کہہ دے، اللہ نے گویا کہیے کہ چھوڑ رکھا ہے انسان کو اس طرح سے کہ جو چاہتا ہے منہ سے نکال دیتا ہے، اس کا حساب اسے اللہ کو دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بات کہ بہرحال دلائل کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ ضرورت پیدا ہو گئی، حالانکہ دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ملکوں کے جو آئین بنائے جاتے ہیں، سب سے بڑے یعنی دستاویز وہی ہوتی ہے آئین اور قانون، حالانکہ دونوں فرق ہے، مگر آئین جو ہے وہ زیادہ اس اعتبار سے بڑے غور و خوض کے بعد بنایا جاتا ہے اور عمومی طور پر اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے بہت، لیکن کیا ہے پھر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب یہ آئین بنتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک صاحب اٹھے اور انہیں آئین بنا دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ملک کے جو دماغ اور سارے لوگ سب مل کر جو ہے اس کام کو کرتے ہیں، بڑے بڑے حکیم، بڑے عاقل لوگ جو ہیں وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور پھر انجام دینے کے بعد اس پر پوری طرح سے غور و خوض کیا جاتا ہے، یعنی تمام پوری پارلیمنٹ سارے لوگ بیٹھ کر اس پر گفتگو کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اچھی طرح سے ادارے بنائے جاتے ہیں، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، سب جگہ ہر اعتبار سے اس کو جو ہے دیکھا پرکھا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے۔ بنا دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا جو آئین بنا ہے یعنی 1973 کا آئین چل رہا ہے نا، یہ 73 کو تو بہت زیادہ زمانہ تو نہیں ہوا ہے، 1973 کے آئین میں کتنی ترمیمات ہو چکی ہیں؟ ابھی جو ہوئی تھی کیا نمبر تھا اس کا؟ 18ویں ترمیم، یعنی اس اعتبار سے یہ جو آئی تھی اس کے بعد بھی ترامیم کی بات ہے، یعنی یہ ابھی جو بڑی ترمیم کی اس کے تذکرہ آپ زیادہ سنتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کے بعد بھی کیے۔ تو یہ معاملات اس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اتنی ضرورت پڑی اتنے عرصے کے اندر کہ خود لا کر بنانے والوں نے یعنی خود ہی نے اس کے اندر 18 ترامیم کر ڈالی ہے اب تک، اس لیے کہ پتہ یہ چلا کہ صاحب ترمیم کی ضرورت ہے۔ ترمیم کام تو کیا تھا ہم نے، بہت کام کیا، مگر اب پتہ چلا وقت نے یہ بتایا اس میں یہ تبدیلی کرنی پڑے گی، اس میں یہ تبدیلی کرنی پڑے گی، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی ترمیمات کی، آگے پتہ نہیں کتنے کریں گے۔ اور اس لیے ہمارا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے تمام ممالک کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ترمیمات ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انسانوں کے کام ظاہر خالق کا جو معاملہ ہے مخلوق کا تو معاملہ نہیں ہے، نہ اس کے تجربے میں وہ ساری باتیں آتی ہیں، نہ اس کے علم میں وہ ساری باتیں، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ لا مبدل لکلماتی، تو ایک تو اسی حوالے سے ہے کہ اس کی کوئی کسی کے پاس یعنی ایسی کوئی چیز کے جس کی بنیاد پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ضرورت کے بعد کیا ہے، دوسری چیز کیا بنتی ہے، کوئی سازشن کر دے، یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے کوئی جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی سازش کرے اور اس کو تبدیل کر دے، تو سازش کر کے بھی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہمارے سامنے وہ بات آ جاتی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، آگے دلیل کے ساتھ آتا ہے، پیچھے سازش کر کے آتا ہے، تو سازشوں سے بھی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ ایسا کلام ہے۔ اب اس زمانے میں تو بات یہ تھی، اسی وقت نازل ہو رہا تھا، کہتا بھائی دیکھو ابھی تو کیا ہوتا ہے آگے، لیکن ثابت کیا ہوا، آج وقت نے کیا ثابت کر دیا، اتنا عرصہ گزر گیا، کتنی سازشیں اور کتنے یعنی اس کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف کرنے کے معاملے میں کتنا کچھ کوششیں کی گئی، قرآن کا کوئی بالبی کا نہیں کر سکتا، اسے کے اندر کوئی تبدیلی کرنا کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی حفاظت کا ایسا انتظام ہے، کوئی اس کے اندر تبدیل نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے، ضرورت کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی سارا وہی بات علم کی بات ہے، تو علم کی بنیاد اس نے کتاب ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔